السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ آصف زرداری ملک سے باہر جا رہے ہیں۔ زرداری صاحب کے باہر جانے کی باتیں جو ہیں وہ مارکیٹ میں گرم ہیں، لیکن یہ صرف باتوں کی حد تک نہیں ہے معاملہ، بلکہ وہ واقعتاً ملک سے باہر جا رہے ہیں۔ کیوں جا رہے ہیں، کب جائیں گے، یہ میں آگے جا کر آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن جو تیزی کے ساتھ پاکستان کی سیاست میں ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، وہ ڈیولپمنٹس عمران خان صاحب کے لیے پریشانی کا باعث بن رہی ہیں۔ اور وہ پریشانی، کیونکہ وہ جو اگر کوئی ویورز ہوں گے وہ سنیں گے، کہیں گے جناب روزانہ آپ لوگوں نے عمران خان کو پریشان دکھا رہے ہیں، تو پریشانی ہوتی اس کو ہے جس کے پاس کھونے کو کچھ ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کھونے کو عمران خان صاحب کے پاس حکومت ہے، اپوزیشن کے پاس کھونے کو کچھ نہیں ہے۔ اپوزیشن کے پاس وہی نیب کے مقدمات ہیں، وہی جیلیں ہیں، اور وہی سڑکیں ہیں، وہی پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ میں لمبی لمبی تقریریں ہیں، اور الزامات کی ایک طویل فہرست ہے جو وہ حکومت پر لگا رہے ہیں، لگاتے رہیں گے۔ اور وہ اگر عمران خان صاحب اپنے 5 سال پورے بھی کرتے ہیں تو بھی اپوزیشن اسی طرح اپنی دھن میں لگی رہے گی اور مزید تیز کرے گی۔ اگر عمران خان صاحب کے 5 سال کم ہوتے ہیں تو ظاہر ہے عمران خان، یعنی 5 سال سے پہلے جاتے ہیں تو ظاہر ہے عمران خان صاحب کھوئیں گے۔ تو کھو رہے ہیں اس لیے پریشان ہیں، کارکردگی نہیں دکھا رہے اس لیے پریشان ہیں، مگر اصل پریشانی خان صاحب کو کہیں سے آنے والے پیغامات ہیں جو مختلف شکلوں میں ان کو مل رہے ہیں، جس کی وجہ سے عمران خان صاحب اپنی جو وفاقی کابینہ کے اجلاس میں، ترجمانوں کے اجلاس میں، بلکہ ترجمانوں کے اجلاس کے اوپر اجلاس ہو، جو کل میں نے گزارش کی تھی نا کہ ایک اجلاس ہو کر ختم ہوتا ہے تو خان صاحب سوچتے ہیں نہیں مجھے اور بھی اجلاس کرنا چاہیے، ایک اور اجلاس ختم ہوتا ہے تو سوچتے ہیں کہ نہیں مجھے اور بھی اجلاس ہونا چاہیے۔ پھر ادھر سے کان میں آ کر وہ جو ان کو بتا دیتے ہیں معاونین کہ جناب وہ فلاں ترجمان تو آپ کے یہ حرکتیں کرتے پھر رہے ہیں، اور پھر ان کو واٹس ایپ کی گپ شپ اور پھر انٹیلیجنس کی رپورٹوں کی بنیاد پر کچھ بتا دیتے ہیں تو خان صاحب اور بھی جو ہے وہ اجلاس بلا لیتے ہیں۔ تو اجلاسوں میں عمران خان صاحب بہت زیادہ وہ غصے میں، اور لفظ کیا استعمال کرنا چاہیے، ڈیسپریٹ، مایوس، ایک مایوسی میں غصہ آتا ہے نا جو بندہ، بے بسی میں بہت زیادہ غصے میں آ جاتے ہیں۔ اور یہ بے بسی میں آنے والے غصے کے پیچھے جو وجوہات ہیں وہ بڑی دلچسپ ہیں۔ وہ کچھ سگنل ہوتا یہ ہے کہ آپ جب سیاست میں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اشاروں میں کنائیوں میں بات کی جاتی ہے۔ سیاست اور عاشقی معشوقی کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہوتا، ادھر بھی اشارے کنائیاں چل رہی ہوتی ہیں نا، کہ ادھر سے آنکھ مٹکا چل رہا ہے، ادھر بھی آنکھ مٹکا چل رہا ہے۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اپوزیشن کے ساتھ، حکومت کے ساتھ، حکومت اور اپوزیشن تو ایک دوسرے کے ساتھ وہ شریک والا رویہ اختیار کیے ہوئے نا، شریکے والا جو پنجاب میں ہوتا ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ اور اپوزیشن کا آنکھ مٹکا چل رہا ہے، شروع ہو گیا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ آنکھ مٹکا شروع ہو گیا تو پھر عمران خان صاحب تو رقیب، ایک اور رقیب آ گئے تو وہ برداشت نہیں ہوتا نا، رقیب تو برداشت نہیں ہوتا۔ تو یہ پالیٹکس جو ہوتی ہے اس میں بھی یہ میں اس لیے یہ عاشقی معشوقی والے وہ استعمال کر رہا ہوں، افیئرس والے معاملات، کیونکہ یہ بالکل اسی طرح کی کچھ ہوتا ہے۔ اس میں جو ساڑ کرنا، جیلیس ہونا، اس میں پریشان ہونا، راتوں کی نیند اڑ جانا، کھانا اچھا نہ لگنا، بات کسی کوئی کرے تو اس پہ تپ جانا، غصہ کر جانا، علامات ایک جیسی ہوتی ہیں۔ یعنی بندہ چڑچڑا پھر رہا ہوتا ہے، دیوانہ ہو جاتا ہے، جیسے مجنوں ہو جاتا ہے۔ وہ ہم سندھی میں کہتے ہیں بھاگیو مجنوں تھیندو آ۔ بھاگیو سے مراد کہ وہ جو جس کے پاس ہوتا ہے، جو چیزوں کا آنر ہوتا ہے، جس کی چوری ہو جائے، جس سے کچھ کھویا جائے، اور جس کو کھو جانے کا ڈر ہو یا جس سے کچھ کھویا جائے، وہ مجنوں بن جاتا ہے، وہ دیوانہ بن جاتا ہے۔ عاشقی میں بھی یہی ہوتا ہے بھائی، اگر کچھ کھویا جائے تو وہ دیوانہ ہو جاتا ہے بندہ۔ تو خان صاحب بھی اسی طرح کچھ دیوانگی کا شکار ہیں، کیونکہ ان کو لگ رہا ہے کہ ان کے مقابلے میں جو رقابت ہے ان کی وہ ذرا زیادہ ہو گئی ہے، شریکہ جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہو رہا ہے۔ اور خاص طور پر وہ جو 1-2 دن پہلے کی ڈیولپمنٹس ہیں، ایک ملاقات ہوتی ہے، ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے، پریس کانفرنس کا جواب آتا ہے، اور جواب بھی ذرا ایسا آتا ہے کہ جس میں مطلب ہاں بھی ہوتی ہے نہ بھی ہوتی ہے، کہ نہیں ذرا کچھ اور۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں کہا جاتا ہے نا کہ جناب ہم جو ہے وہ سیاست میں مداخلت نہیں کر رہے، ہم سیاست سے باہر رہنا چاہتے ہیں، ہمیں سیاست میں مداخلت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں باہر رہنے دیا جائے۔ اور پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کے پنڈی آنے کی کوئی وجہ تو نہیں بنتی، اگر آئیں گے تو چائے شائے پلا دیں گے، چائے پانی پلا دیں گے، اور اچھی لک آفٹر کریں گے، اچھی دیکھ بھال کریں گے، خاطر تواضع نہیں کریں گے۔ یوز ہو سکتا تھا لفظ خاطر تواضع کا، اس خاطر تواضع کا ترجمہ حکومت کے وزراء نے تو کچھ اور کیا ہے کہ خاطر تواضع، وہ جو لک آفٹر کا مطلب ہے کہ ڈنڈا، چائے پانی کا مطلب ہے کہ ڈنڈا، یعنی وہ اگر آئیں گے اس پنڈی میں تو پھر حکومت کا خیال ہے کہ افواج پاکستان کے ترجمان نے یہ کہا ہے کہ پھر ہم آپ کو ڈنڈے برسائیں گے آپ کے سر پر۔ تو یہ حکومت کا ترجمہ ہے۔ میں نے پہلے دن ہی کہا تھا
کہ میرے پاس جو لغت ہے یا جو میں سمجھ رہا ہوں وہ ڈنڈے والی خاطر تواضع نہیں ہے. یہ لک آفٹر ہے، لک آفٹر کا مطلب ہے دیکھ بھال، اور یہ ڈنڈے والی دیکھ بھال نہیں ہے. یہ پولیس جو دیکھ بھال کرتی ہے وہ والی دیکھ بھال نہیں ہے. یہ دیکھ بھال ہے کہ جناب آپ آئیں گے، ہم آپ کو اچھے طریقے سے چائے پانی پلائیں گے، باقی آپ کی مرضی ہے. آپ کو یہاں آنے کی وجہ نہیں بنتی. آپ یعنی اب اسلام آباد چلے جائیں بھائی، ادھر ہے آپ کا مسئلہ نا، ان کے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ مسئلہ نہیں ہے. تو اس کو ریسیپروکیٹ کیا مولانا فضل الرحمان صاحب نے کچھ اور الفاظ میں. انہوں نے کہا خود کھاؤ پاپا جونز پیزا اور ہمیں ٹرکھاؤ چائے پر، تو یہ زیادتی ہے. اب یہ سگنلنگ ہے نا، یہ ایک دوسرے کو، وہ کچھ اپوزیشن کچھ زیادہ مانگ رہی ہے. اپوزیشن کے 26 نکات کا وہ جو اعلامیہ پڑھ کر دیکھ لیں تو اپوزیشن ایک بیان سے تو راضی نہیں ہونے والی. اب اس سگنلنگ میں عمران خان صاحب کے گھر کے اندر سے مراد کہ ان کی حکومت میں، ان کی کابینہ میں، کچن کیبنٹ ہوتی ہے، وہ گھر ہوتا ہے نا، ان کے جو 4-5 پیارے جو ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے اندر جو سب سے زیادہ تشویش پائی جا رہی ہے وہ یہ پائی جا رہی ہے کہ سگنلنگ ہے -1 کی. اور پھر خبریں چلنا شروع ہو جاتی ہیں کہ اب جناب آصف زرداری صاحب کے مقدمے بھی کراچی جا رہے ہیں. اب آصف زرداری صاحب کے مقدمے جو راول پنڈی میں سارا قانونی کتاب ہر چیز کھول کے سامنے رکھ کے وکلا تھک گئے کہ جناب کوئی دنیا کی ایسی مثال نہیں ملتی کہ اس طرح، مطلب آپ خاص طور پر پاکستان میں، کہ آپ معاملہ ہے، اگر آپ کہہ رہے ہیں کوئی جرم ہوا ہے وہ سندھ میں ہوا ہے اور مقدمہ آپ راول پنڈی میں چلا رہے ہیں، تو یہ تو زیادتی ہے. یہ تھک گئے 2-3 سالوں سے کہہ کہ نواز شریف کے دور سے اب تک، کیونکہ یہ مقدمات نواز شریف کے دور میں راول پنڈی منتقل ہوئے ہیں. اب وہ مقدمات بھی کچھ عرصے میں کہا جا رہا ہے کہ کراچی منتقل ہو جائیں گے. آصف زرداری صاحب کے لیے کچھ مرات بھی آ جائیں گی. مسلم لیگ نون جو ہے ان کو مرات پہلے ہی ملنا شروع ہو گئی ہیں. شاہد خاقان عباسی لندن سے ہو کر بھی آ گئے، امریکہ گئے تھے، ان کی بہن اور بہنوئی علیل تھے، ان کی عیادت کرنے گئے، اس کے بعد لندن چلے گئے. کہا جا رہا ہے لندن میں نواز شریف سے ملاقاتیں کرائے ہیں، وہ انکار کر رہے ہیں. تو لندن گئے کیوں تھے؟ میں نے ایک مسلم لیگ نون کے ایک امپورٹنٹ رہنما سے پوچھا، بڑے امپورٹنٹ ہیں وہ، سارے معاملات میں ان ہوتے ہیں. میں نے کہا جناب عباسی صاحب جو نواز شریف صاحب سے ملاقات کر رہے ہیں اس کی کیا کہانی ہے؟ انہوں نے کہا آپ کو کس نے کہا ملاقات کر رہے ہیں؟ میں کہا نہیں ہوئی. کہتا اگر ہوئی بھی ہوگی تو ہم آپ کو بتائیں گے کیا؟ ہم اس ملاقات کو کبھی اون نہیں کریں گے اگر ہوئی ہوگی. مجھے نہیں پتہ ہوئی یا نہیں ہوئی، اگر ہوئی ہوگی تو ہم اون کریں گے کیا؟ میں نے کہا صحافی کے لیے اتنا ہی کافی ہوتا ہے. تو ملاقات جو ہوئی یا نہیں ہوئی، لیکن شاہد خاقان عباسی لندن سے ہو کر آ گئے. لندن سے شہباز شریف صاحب کے لیے ملاقاتیں شروع ہو جاتی ہیں. کہاں سے؟ وہ جو پیغمبر آتے ہیں پیغام لے کر، میسنجرز جو ہیں وہ ان کے خاص پیغام لے کر آتے ہیں. پیر پگاڑا کا پیغام جناب کمال ہو گیا. پیر صاحب پگاڑا جو ہیں وہ اپنی سیاسی قد کاٹ سے تو بہت نیچے چلے گئے ہوئے، جو ان کے والد صاحب کا تھا. پولیٹیکلی میں بات کر رہا ہوں، ان کی پیری مریدی اسی طرح کھڑی ہے. وہ ہے ان کے جذباتی جو ہیں، ان کے عقیدت مند ہیں، ان کے لیے احترام، ان کی عقیدت کا احترام. مگر میں پولیٹیکل بات کر رہا ہوں تو وہ قد کاٹ تو ان کا رہا نہیں ہے پیر صاحب کا. تو پیر صاحب کا وہ کیا پدی کا شوربہ مطلب پاکستان کی سیاست میں. تو پیر صاحب جو ہیں وہ بھیج رہے ہیں شہباز شریف صاحب کی طرف محمد علی درانی کو، اور وہ نیشنل ڈائلاگ کے لیے. اور نیشنل ڈائلاگ جناب پیر صاحب کہاں کرائیں گے، کس کا کرائیں گے؟ ظاہر ہے پتہ تھا کہ وہ کہاں سے آئے ہیں. اس کا بھی مجھے ایک بتا دیا تھا کہ حکومتی وزیر نے کہ جناب پیر صاحب سے یہ ادھار لیے گئے ہیں محمد علی درانی صاحب، اور کون ادھار لیتے ہیں وہ سب کو پتہ ہی ہے. تو یہ سارے جو اشارے ہیں، ان اشاروں نے کر دیا ہے خان صاحب کو بہت زیادہ پریشان. تو پھر اپنی کابینہ کے اندر وہ غصے میں ہوتے ہیں، وہ دیوانہ وار رقص نہیں کرتے، دیوانہ وار بوچھاڑ کرتے ہیں اپنے لوگوں پر، اپنے لوگوں کو ڈانٹتے ہیں. اور پھر وہ -1 کی جو چیزیں وہ بنی گالا کے اندر بھی چل رہا ہے کہ اگر ایسا ہو گیا تو اب اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے. وہ جو شہزاد اکبر والی کہانی میں نے کل آپ کو بتائی تھی کہ ان کو لاہور لا کر بٹھایا گیا ہے کہ کہیں ہم سے سینٹ کا الیکشن نہ چوری ہو جائے، مسلم لیگ نون کے اندر بھی ذرا نقب زن کرو، کہیں ہم مائنس نہ ہو جائیں، -1 کا کام نہ بزدار صاحب سے شروع ہو جائے، اور بزدار صاحب سے شروع ہوا تو ہمارے تک نہ آ جائے. تو یہ ساری کہانیاں جو ہیں، ان کہانیوں میں ایک اور کہانی آ گئی. وہ آصف زرداری صاحب کو وہ جو خبر آئی تھی کہ جناب جو بائیڈن نے ان کو انوائٹ کیا ہے 20 جنوری کے لیے، ان کے حلف برداری کے لیے. تو اس کے بعد پی ٹی آئی، اب ایک چیز دیکھیں کہ وہ خبر وہ ہے، ظاہر میرے تک بھی آئی تھی، میں نے بھی اس خبر پہ ویلاگ کیا تھا، لیکن میں نے کہا تھا کہ اس کی باضابطہ تصدیق کہیں سے نہیں آئی، ذرائع کہہ رہے ہیں.
اب وہ تصدیق نہ امریکن اتھارٹیز کر رہی ہیں نہ پیپلز پارٹی والے آن ریکارڈ کوئی بات کر رہے ہیں، لیکن ایک خبر ہے کہ جناب دعوت نامہ آیا ہے۔ میری آصف زرداری صاحب کے قریبی دوست سے بات ہوئی، انہوں نے کہا جی بالکل صاحب کو دعوت آ گئی ہے، اوکے جی آ گئی ہے۔ اب انہوں نے کیا کر دیا، پی ٹی آئی والوں نے، جو ڈیسپریشن کی حد ہے کہ انہوں نے نکالنا شروع کر دیا وہ ٹویٹر پہ اور لگے ہوئے کہ جناب یہ جو ٹکٹ خریدے جاتے ہیں انوگریشن کے حلف برداری کے، وہ ٹکٹ ہوتے ہیں وہ جو نیشنل بریک فاسٹ ہوتا ہے اس کا، اور لیکن اگر کوئی خریدتا بھی ہے وہ ٹکٹ بھی اگر دنیا میں کہیں تو آپ بھی خرید لو بھائی، اتنے ڈیسپریٹ کیوں ہوئے پھرتے ہو؟ اگر آصف زرداری صاحب کو دعوت نامہ آصف زرداری نے خریدا ہے تو آپ بھی خرید لو، وہ بہت بڑا ایونٹ ہے، بہت بڑا امپورٹنٹ ایونٹ ہے، وہاں سفارتکاری ہو سکتی ہے پاکستان کا، وہاں پہ آپ کر سکتے ہو پاکستان کے لیے اچھا کام، جا کر آپ کر کے دکھا دو۔ ظاہر ہے سارے کام سفارتکاری کے ذریعے ہوتے ہیں، اور ان کی سفارتکاری ملتان سے باہر تو جاتی نہیں ہے، ملتان میں بھی وہ آپ کو پتہ ہے کہاں رہتی ہے وہ سفارتکاری، اور ملتان سے اگر باہر جاتی ہے تو پھر پارلیمنٹ میں سفارتکاری جو ہے وزیر خارجہ سے وہ شاہ محمود قریشی صاحب براتسید بن جاتے ہیں، تو اگر آپ کو آتی ہے تو آپ بھی کر کے دیکھ لیں۔ اب وہ چیز جو پریشان کر رہی ہے حکومت کو وہ یہ ہے کہ آصف زرداری صاحب کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ ملک سے باہر جائیں گے، ان کا نام ECL پر ہے، لیکن CBMs کے طور پہ جو کام ہو رہے ہیں، وہ جو پریس کانفرنس ہوئی ہے، کچھ اور اقدامات ہو رہے ہیں، ان اقدامات کے تحت کہا جا رہا ہے کہ زرداری صاحب باہر جائیں گے۔ بختاور کی شادی ہے جنوری میں، وہ ان کی تمام تقاریب ہو جائیں گی، اور جنوری کے بعد آصف زرداری صاحب، یہ میں واضح کروں، ایک میرے پاس جو خبر ہے کہ آصف زرداری صاحب شاید جو بائیڈن کی حلف برداری میں نہ جائیں، کیونکہ ان کی صحت ان کو اجازت نہیں دیتی کہ وہ طویل سفر کریں اور فوری طور پر آ جائیں، کیونکہ اس کے فوری بعد ان کی صاحبزادی کی شادی کی تقاریب ہے، مہندی ہے، ولیمہ ہے، رخصتی ہے، تو وہ سارا کچھ ہونا ہے، تو وہ نہیں جا پائیں گے اپنی صحت کی مجبوریوں کی وجہ سے اور اپنی مصروفیات کی وجہ سے، کیونکہ ظاہر ہے گھر میں شادی ہو تو وہ اس طرح جا نہیں پائیں گے، یہ مجھے بتایا گیا ہے۔ لیکن اس کے بعد جب یہ فارغ ہو جائیں گے، صاحبزادی کو رخصت کریں گے، تو اس کے بعد آصف زرداری صاحب کو اجازت مل جائے گی علاج کے لیے باہر جانے کی، اور پھر کچھ عرصے کے لیے وہ باہر چلے جائیں گے، اور وہ کچھ عرصے کے لیے باہر جا کر اپنا علاج کروا کے 1.5-2 مہینے کہا جا رہا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے آگے جا کے، لیکن ابھی تک کی جو انفارمیشن ہے وہ یہی ہے کہ اس دوران بہت کچھ بدل جائے گا، بہت چینج ہو چکا ہوگا۔ یعنی مارچ میں سینٹ الیکشن ہے، تو مارچ میں سینٹ الیکشن کے لیے تمام سارے معاملات زرداری صاحب دیکھ کر اور پھر ممکن ہے روانہ ہو جائیں، لیکن یہ ہوں گے سارا 1-1.5-2 مہینے کے اندر اندر ساری چیزیں ہو جائیں گی، ڈیولپمنٹس ہو جائیں گی۔ ان ڈیولپمنٹس کے بعد وہ چلے جائیں گے ملک سے باہر، اور وہ جو یہ ساری سگنلنگ ہے، یہ سارے جو اشارے مل رہے ہیں، ان اشاروں کو عمران خان صاحب جو ہے -1 سمجھ رہے ہیں۔ اب اگلے 1-8 دن میں آپ دیکھیے گا کہ اگر عمران خان صاحب کہیں کسی تقریب سے خطاب کریں گے، اگر آئیں گے، یا اپنے من پسند صحافیوں، کیونکہ باقی صحافیوں سے تو وہ ملتے نہیں ہیں، اپنے من پسند صحافیوں کے جھرمٹ میں اگر وہ بیٹھ کر کوئی خطاب فرمائیں گے تو اس میں یقیناً -1 والی بات وہ کریں گے، کیونکہ عمران خان صاحب کے کانوں میں آج کل مسلسل یہ بات آ رہی ہے کہ -1 ہو رہا ہے، -1 ہو رہا ہے، -1 ہو رہا ہے۔ نواز شریف صاحب چلے گئے، آصف زرداری صاحب باہر ہیں، تو -1 عمران خان صاحب کے علاوہ تو کوئی ہے نہیں۔ پاکستان میں مائنس وزیر اعظم ہوتے ہیں اور کوئی ہوتا نہیں ہے، اس لیے خان صاحب پریشان بھی ہیں اور دیوانگی کی حد تک اپنے لوگوں پر غصہ بھی کرتے ہیں، اور ان کو ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتے ہیں، بھرے اجلاسوں میں کرتے ہیں، بھرے مجمعوں میں کرتے ہیں، مجمع وہی جو وزیر اعظم ہاؤس میں لگتے ہیں۔ اس کے پیچھے صرف وجہ یہ ہے کہ خان صاحب کو ڈر ہے کہ کہیں وہ ماضی کے وزیر اعظموں کی طرح مائنس نہ کر جائیں، لیکن ماضی کے وزیر اعظم مائنس ہونے کے بعد پھر پلس ہو گئے تھے۔ خان صاحب کو یہ ہے کہ ان کا شاید سیاسی مستقبل ہی ختم نہ ہو جائے، کیونکہ ان کے پلے کوئی کارکردگی ہے ہی نہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔